تو ہمارے حوالے سے جو پوری دنیا میں پروپیگنڈا ہو رہا ہے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں دنیا یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گی کہ غوث کا چاہنے والا، خواجہ کا چاہنے والا، امام احمد رضا کا چاہنے والا ایسا مسلمان ہوتا ہے کہ اس کی زندگی پر رشک آتا ہے۔ میں وعدہ لینا نہیں چاہوں گا، لیکن کیا مجھے آپ امید آپ سے کرنے کی اجازت دیتے ہیں؟ میں آپ سے امید کروں کہ انشاءاللہ العظیم اب آپ کی زندگی انشاءاللہ بدلیں گے۔ آپ نوجوانوں بیدار ہو جاؤ، تم حالات کا رخ موڑ سکتے ہو، کردار کے ذریعے، ایجوکیشن کے ذریعے، فکر کے ذریعے، اکنومی کے ذریعے، سوشل ایکٹیویٹیز کے ذریعے تم دنیا میں اپنی شناخت بنا سکتے ہو، اپنی پہچان بنا سکتے ہو۔ جہاں کہیں برائی دیکھو، جس کسی کو برائی میں دیکھو، روکنے کی کوشش کرو، اچھائی کا حکم دو، صبر کرو، استقامت کا مظاہرہ کرو، حلال کے علاوہ کوئی لقمہ حلق کے نیچے نہ اتارو، اور اپنی زندگی کو تعیشات میں گزارنے سے پرہیز کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی پیغام آج کے اس عظیم الشان سنی اجتماع میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ بڑی معذرت کے ساتھ جس آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا تھا اس آیت کا ترجمہ کر لوں تاکہ کہیں مجھ پر یہ چارج نہ لگے کہ آیت پر تو گفتگو ہی نہ ہو سکے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ جس نے تم کو کمزور پیدا کیا۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے، اور پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے ثم جعل من بعد قوت ضعفا، اس کمزوری کے بعد اللہ نے تمہیں طاقت عطا فرمائی۔ اب دیکھیں ایک ننھا سا بچہ ہاتھ ہلا نہیں پاتا، منہ سے کہہ نہیں پاتا ماں مجھے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، بھوک سے یہ ہو رہا ہے، کچھ نہیں بول پاتا، ہاتھ ہیں پکڑ نہیں پاتا، زبان ہے بول نہیں پاتا، پیر ہیں چل نہیں پاتا، اتنا کمزور وہ بچہ ہے۔ بلکہ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں اتنا کمزور ہے کہ خود سے غسل بھی نہیں کرتا، نہیں کر پاتا۔ اس کمزوری کو دیکھنا ہو تو ولادت سے لے کر موت تک کے سفر میں دیکھ سکتے ہیں، پیدا ہونے والا بچہ خود سے غسل نہیں کر سکتا، اور مرنے والا انسان بھی خود سے غسل نہیں کر سکتا، دونوں کو دوسرے ہی نہلاتے ہیں، دونوں کو دوسرے ہی نہلاتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اس کمزوری کے بعد میں نے تمہیں توانائی عطا کی۔ اے جوانوں، اگر تمہارے پاس آج طاقت ہے تو یہ رب کی عطا کردہ طاقت ہے۔ اور پھر میرا مولا فرماتا ہے ثم جعل من بعد قوت ضعفا والشیبا، کہ پھر اللہ تم سے اس کمزور، پھر تم سے اللہ عز و جل یہ طاقت کو چھین کر تمہیں کمزور اور بوڑھا بنا دے گا۔ تو ہم جانتے ہیں ایک ہے ولادت، ایک ہے جوانی، ایک ہے بڑھاپا۔ ہم نہیں جانتے کہ ان دو کمزوریوں کے اندر ہمارا کیا ہوگا، لیکن آج جو جوانی اللہ نے عطا فرمائی اس جوانی کو صحیح طور پر استعمال کریں۔ مجھے ایک حدیث قدسی یاد آ رہی ہے، میں اس حدیث قدسی کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، بہت توجہ سے سنیے، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا جو میری تقدیر پر راضی رہا اور جس نے قناعت اختیار کی اور جس نے اپنے آپ کو حرام سے روکا، اللہ فرماتا ہے میرے نزدیک وہ فرشتوں کے مانند ہے، وہ فرشتوں کی طرح ہے۔ اور جو شخص خود کو حرام سے روک لے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسے 70 صدیقوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ گناہوں سے بچو، انرجی ویسٹ مت کرو، جوانی کو برباد مت کرو، سیدھے راستے کے مسافر بن جاؤ۔ سنی دعوت اسلامی کی برانچز اپنے علاقے میں قائم کرو، اور سنی دعوت اسلامی کے SDI امید سے جڑو، تحریک سے جڑو، اسلامیات قائم کرو، پیاروں پہ رابطہ قائم کرو، اور اپنی زندگی کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرو۔ ہم نے قرآن مقدس کی